رشتے نبھانے میں آج کی بچی جو ہے وہ زیادہ ناکام ہو رہی ہے، آج کا بچہ بھی زیادہ ناکام. میں نہیں سمجھتی صرف لڑکی کے نبھانے سے رشتہ نبھ جاتا ہے، لڑکوں کو بھی اسی طرح سے سکھانے کی ضرورت ہے. جو مائیں اب گھرداری سکھانا چاہتی ہیں تو بیٹیاں کہتی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یوٹیوب پہ سارے کھانوں کی ترکیبیں ہیں، جب ضرورت ہوگی تو ہم یوٹیوب سے نکال لیں گے، پکا لیں گے. پہلے نانیاں، دادیاں اور بڑی خواتین جو ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو بہت کچھ سٹوریز بھی سناتی تھیں اور انہیں سمجھاتی بھی تھیں. اب نہ ماؤں کے پاس وقت ہے، نہ نانیاں دادیاں ساتھ رہتی ہیں، اور بہت زیادہ رشتہ داروں سے بھی وہ تعلق نہیں. اگر ماں باپ رشتہ داروں سے ابھی ملتے ہیں تو بچے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ کسی سے کچھ لرن کرنا ہی نہیں چاہتے. اتنی ڈگریاں رکھنے والی لڑکیاں سسرال میں اگر ناکام ہو رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑکی جاہل ہے، اسے رشتے بنانے ہی نہیں آتے، اسے رشتوں کا پتہ ہی نہیں. تو ان کاغذوں نے اور ان لفظوں نے اور ان تجربات نے کیا دے دینا جس نے زندگی نہیں سیکھی. تو زندگی سکھانی ضروری ہے، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک نے اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے اپنا مقام بنانا ہے. میں نے اس دور میں اتنی بڑی تعداد کو دیکھا، لڑکیاں کہتی ہیں شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شادی نہیں کرنی، کہ شادی کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. تو آپ بدلتی سوسائٹی کو ضرور دیکھیے کہ اس وقت پہ سوسائٹی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے رشتوں میں کتنا بگاڑ آ رہا ہے. سسرال بھیجنے کے بعد لڑکی کی بات کو سن کر سسرال والوں سے ریلیشن خراب کر لینا اور بیٹی کو نصیحت کرنے کی بجائے بیٹی کا ساتھ دے دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اصل میں سسرالی مسئلہ جو ہے دراصل بے وفائی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. آنے والی لڑکی کم ہی وفا کرتی ہے اور بے وفائی کی وجہ سے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر لڑکی وفادار ہو تو اس کا گھر تبدیل ہو گیا تو اپنی وفاداریوں کو صرف محور و مرکز ہی بدلے گی نا. پہلے ماں باپ کی وفادار تھی، اب شوہر اور سسرال کی وفادار ہو جائے گی. تو لڑکی سسرال جانے کے باوجود بھی میکے کے گھر کو ہی اپنا گھر کہتی ہے اور سسرال کے گھر کو سسرال بولتی ہے اور سسرال کو اپنا نہیں بناتی، جس کی وجہ سے اس کی وفاداریاں میکے کے ساتھ رہتی ہیں لیکن سسرال کے ساتھ وہ وفاداریاں جو ہیں وہ عملاً جو ضرورت ہے وہ نہیں وہ وفاداری رکھتی، جس کی وجہ سے سسرال کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہوتی اور خیرخواہی کے بغیر یہ رشتہ بھی نہیں نبھتا. اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو تلقین کرتے ہیں ہر روز فون کال ضرور کرنا. اب جس نے ہر روز لڑکی نے فون کال کرنی ہے تو وہ کیا بتائے گی؟ یہی نہ کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کہا، میرے ساتھ فلاں بات بیتی. اور اکثر سسرال والے اس بات کو ازحد محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی اگر اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے تو ضرور ہمارے بارے میں نیگیٹو بات شیئر کرتی ہوگی. تو اس سب کے ذہن میں منفی باتیں آتی ہیں. اس وجہ سے گھر والوں کے ساتھ ایسا لنک رکھنا کہ جس میں پیچھے ہر بات کی خبر دینا، یعنی آپ کوئی نیوز چینل ہے جس نے ہر وقت نیوز ریلیز کرنی ہے سسرال کی، تو سسرال کی نیوز ریلیز ہوتی ہے اور گھر والے سنتے ہیں، اس لیے گھرانے نہیں بستے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یعنی کتنے ہی خوش نصیب ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر کی کوئی بات نہیں بتانی. ریلی جو مخلص ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں اور لڑکی کو پتہ ہوتا ہے میری بات کسی نے نہیں سننی تو وہ ان باتوں پر بھی زیادہ ٹچی نہیں ہوتی اور جا کے پیچھے ماں باپ کو بھی ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں کرتی. اور جو لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ اپنے دکھ یعنی خود ساختہ دکھ شیئر کرتی ہیں، بعض اوقات تو اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے، اکثر اوقات حقیقت نہیں ہوتی، تو خود ساختہ دکھ جا کے شیئر کرتی ہیں. پیرنٹس بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں، خود وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پیرنٹس کا دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکی نے تو بات چیت کر لی، اس کو ایڈریس کر لیا، اس کو ٹھیک کر لیا. اب وہ جو پیچھے بیٹھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صورتحال بن گئی. وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے، دعائیں کرتے ہیں کسی طرح بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن بیٹی کو کاش کے نصیحت کر دیں کہ ادھر کی باتیں ہمیں ادھر آ کے نہ بتایا کرو. زندگی میں مشکل نہیں ہوتا. ہمارے والدین نے ہمیں تلقین کی تھی کہ جس وقت آپ
یعنی سسرال میں جو کچھ بھی پیش آئے ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرنا، ایک بات بھی نہیں سننی ہم نے. الحمدللہ یعنی اس کا بڑا نفع ہوا کہ ٹھیک ہے اب اپنی ہماری زندگی ہے نا، اب اس زندگی میں ہم نے کھیلنا ہے، یعنی ہمارا کام ہے، تو اپنی سیلف رسپانسبلٹی بھی فیل ہوتی ہے. تو جو لڑکیاں اپنے خاندان پہ تکیہ کر لیتی ہیں اور خاندان کے سامنے جا کے ساری بات چیت بیان کرتی ہیں تو وہ کس طرح کتنے گھرانوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں. کیونکہ ایک بیٹی کو دیکھ کر پھر ظاہر ہے بعض اوقات بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، بھانجیاں ہوتی ہیں فیملی میں، اس کی ایج کی کتنی کزنز ہیں اس کی جو یعنی پھر فیل کرتی ہیں ان باتوں کو، اور یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہو جاتا ہے کہ سسرالی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کو گزارنا ممکن نہیں. تو خوشگوار زندگی کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ شعور سے متعلق ہے. شعور کسی خاتون کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے اور بے شعوری شادی شدہ زندگی کو بہت زیادہ تلخ اور ناکام بنا دیتی ہے. گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو جس چیز کو سسرالی جھگڑا کہا جاتا ہے یہ خود ساختہ ہے، مصنوعی ہے. اور ہمارا پورا معاشرہ، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے سسرال میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور سارے سسرال یعنی سارے گھرانے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لڑکی کے آتے ہی ایک عجیب ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو سسرال کو ظالم ثابت کیا جاتا ہے، بچپن سے ہی سسرال کا ایسا امیج بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سسرال گویا دوسرے لفظوں میں قید خانہ ہے، اور اس قید خانے سے نجات پانے میں ہی کامیابی ہے. اسی وجہ سے لڑکی سسرال جاتے ہی سسرالی شکایتوں اور جھگڑوں کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں رہتا. تو اگر ہم سادگی کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میکے کے گھر کو لڑکی اپنا گھر کہتی ہے. ہاں میکے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی وجہ سے مقام حاصل کرتی ہے، اور سسرال وہ گھر ہے جہاں لڑکی خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنا مقام بناتی ہے.